بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام ہم ذکر کر رہے تھے، جس میں سے پہلی قسم مضمرات کی تفصیل کو ہم نے ذکر کر لیا۔ آج سے اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اسم اشارہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی مشار الیہ کو متعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ھذا اسم اشارہ ہے، تو جب الرجل یہ مشار الیہ ہے تو الرجل کو متعین کرنے کے لیے اس کے شروع میں جب ہم ھذا لگائیں گے کہ ھذا الرجل، تو یہ اب اس کو اسم اشارہ کہا جائے گا ھذا کو۔ دیکھیے کہ جب بھی کوئی انسان اشارہ کرے گا تو اس میں چار چیزیں پائی جاتی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اسم اشارہ ہوگا وہاں پر، دوسرا یہ ہے کہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ پایا جاتا ہے، تیسرا مشار لہو، اور چوتھا مشیر۔ تو پہلی صورت یعنی اسم اشارہ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسماء اشارات میں سے کوئی اسم اشارہ اس صورت میں ہوگا جبکہ اشارہ کیا جائے۔ دوسری بات ہم نے کہی کہ مشار الیہ ہو، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ وہاں پر موجود ہو، جیسے ھذا اسم اشارہ ہے اور الرجل یہ مشار الیہ ہے۔ تیسرا ہم نے کہا کہ مشار لہو، یعنی جس شخص کے لیے یہ اشارہ کیا گیا ہے، یہ الرجل کی تعین جس کے لیے کیا گیا ہے تو اسے مشار لہو کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات مشیر ہے، یہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ کسی کی طرف اشارہ کرے تو اشارہ کرنے والے کو مشیر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے وقت یہ چار چیزیں وہاں پر پائی جائیں گی۔ اب اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اسماء اشارات۔ اسماء اشارات میں پہلا ہے ذا واحد مذکر کے لیے، دوسرا ہے ذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے لیکن حالت رفعی میں ہے، تیسرا ذینی ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے یہ بھی آتا ہے لیکن حالت نسبی اور جری کے لیے۔ اس کے بعد مؤنث کے آتے ہیں کہ تا، تی، تہ، زہی، زہ اور تہی، یہ 6 واحدہ مؤنثہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تا، تی، تہ، زہی، زہ اور تہی یہ واحدہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تانی یہ تثنیہ مؤنثہ کے لیے ہے لیکن حالت رفعی میں، اور تینی یہ تثنیہ مؤنثہ کے لیے ہے حالت نسبی اور جری میں۔ جب حالت نسبی اور جری کی صورت میں ہم ذکر کریں گے تو تینی ذکر کریں گے، حالت رفعی میں تانی۔ اور اس کے بعد ہے اولائی یہ مد کے ساتھ، یہ جمع مذکر و مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن بنی حجاز کی لغت میں ہے۔ اور دوسرا جو ہے اولا یہ قصر کے ساتھ ہے، مد اس میں نہیں ہے، یہ بنی تمیم کی لغت میں جمع مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اقسام اسماء اشارات، تو اسم اشارہ کی 3 قسمیں ہیں، قریب، متوسط، بعید۔ اسم اشارہ قریب وہ اسم اشارہ ہے جس سے کسی نزدیک چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے ھذا الرجل۔ تو عام طور پر اسم اشارہ بنیادی جو استعمال ہوتا ہے یہ قریب ہی استعمال ہوتا ہے، یہ ھذا، ھذانی، ھذین وغیرہ کے ساتھ۔ لیکن جب ہم بعید یا اسم اشارہ متوسط ذکر کرنا چاہیں تو اسم اشارہ جو قریب ہے ان کے آخر میں لام بعد اور کاف حرف خطاب لگائیں گے۔ تو پہلی قسم اسم اشارہ قریب ہوئی، دوسری قسم اسم اشارہ متوسط ہے۔ اسم اشارہ متوسط وہ ہے کہ کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو درمیانی مسافت پر واقع ہو، جیسے ذاک الرجل وہ ایک مرد،
ذاک المرأۃ وہ ایک عورت. اسم اشارہ متوسط اب ہم جب بنائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اسماء اشارہ قریب جو کہ تھے ان کے آخر میں کاف حرف خطاب کا اضافہ کریں گے. مثلا زا ہے، زی ہے، زانی، اور اسی طرح مؤنث کے لیے تا، تی، تانی. تو اب انہی کے آخر میں ہم کاف حرف خطاب کا اضافہ کر دیں گے. زا ہے تو زا کا کر دیں گے، اور زانی ہے تو زانی کا کر دیں گے. تو اسی طرح جب آخر میں ہم کاف حرف خطاب کا اضافہ کریں گے تو یہ اسم اشارہ متوسط بن جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسم اشارہ متوسط مذکر کے لیے جب ہم بنائیں گے تو صرف اور صرف زا، زی اور زانی ان تین اسماء اشارہ سے بنے گا، باقی اسماء اشارات سے نہیں بنے گا. اور اس طرح جب ہم مؤنث کے لیے بنائیں گے تو تا، تی، تانی ان تین اسماء سے اسم اشارہ متوسط مؤنث کے لیے بنے گا، باقی اسماء سے نہیں بنے گا. تیسرے نمبر پر اسم اشارہ بعید ہے. اسم اشارہ بعید وہ اسم اشارہ ہے کہ کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے جو دور مسافت پر واقع ہو، جیسے تلک الدار الاخرہ، ذالک الکتاب. تو یہاں یہ ذالک یا تلک یہ اسم اشارہ بعید ہے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اسم اشارہ متوسط کے بناتے وقت کاف حرف خطاب کا آخر میں لگانا ضروری تھا، تو اسی طرح اسم اشارہ بعید بناتے وقت کاف حرف خطاب کے ساتھ لام بعد بھی لگائیں گے تو اسم اشارہ بعید بن جائے گا. دوسری بات یہ یاد رکھے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسم اشارہ اور متوسط بناتے وقت آخر میں کاف حرف خطاب کا اضافہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ اسم اشارہ میں ہم نے مثال دی کہ ذاک الرجل، تاک المرأۃ، اور بعید میں ہم نے مثال دی کہ ذالک الکتاب، تلک الدار الاخرہ. تو سب میں کاف آخر میں حرف خطاب لگایا ہے. تو یہ یاد رکھے کہ یہ کاف حرف خطاب مخاطب کی حالت کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہے گا، کبھی واحد ہوگا، کبھی تثنیہ، کبھی جمع، اور اسی طرح کبھی مذکر اور کبھی مؤنث، یعنی جس طرح حالت ہوگی مخاطب کی اس اعتبار سے یہ تبدیل ہوتا رہے گا. جیسے ذاکا، ذاکما، ذاکم، مذکر کے لیے واحد ذاکا، اور تثنیہ کے لیے ذاکما، جمع کے لیے ذاکم. اور جب واحدہ مؤنثہ ہو تو ذاکی، ذاکما، ذاکنہ، واحدہ تثنیہ اور جمع کے لیے. تو یہ اس وقت تھا کہ جب کہ اسم اشارہ متوسط اور اسم اشارہ بعید کے آخر میں جو کہ ہم نے کاف حرف خطاب لگایا تھا اس میں حالات تبدیل ہونے کے اعتبار سے صورت بن رہی تھی. یہ تو وہ اسماء اشارات تھے جو عام طور پر معروف اور مشہور کتابوں میں ذکر کیے جاتے ہیں. ان کے علاوہ بھی بعض اسماء اشارات ایسے ہیں، مثلا ہونا، ہا ہونا، ہونا کا، ہنالکا اور سما، یہ کسی مکان کی طرف اشارہ کرتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے ان کو ظرف مکان بھی کہا جاتا ہے یا ظرف مکان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پر ہم نے ظرف مکان میں یہ پڑھا ہوگا کہ ہونا، ہاں ہونا وغیرہ وہاں ذکر کرتے ہیں. تو یہ بھی اسماء اشارات ہے، لیکن یہ مکان کی طرف اشارہ کرتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو ظرف مکان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ہونا یہ قریب کے لیے آتا ہے، اور ہا ہونا، ہونا کا، یہ دونوں متوسط کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جب ہم متوسط کے لیے کہیں گے تو ہا ہونا اور ہونا کا کہیں گے. اور ہنالک اور سما جو دو رہ گئے یہ دونوں بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. قرآن مجید میں ذکر ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربا، تو یہاں پر بعید معنی استعمال کیا گیا ہے. تو ہنالک اور سما یہ بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور جتنے بھی اسماء ہم نے پیچھے ذکر کر لیے اسماء اشارات، اس میں عاقل اور غیر عاقل یعنی ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے. اب اسماء اشارات کا اعرابی حالت کیا ہوگی؟ تو یہ یاد رکھے کہ تمام اسماء اشارات مبنی ہیں سوائے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث کے. یعنی تثنیہ مذکر میں ہم نے زانی
اور تثنیہ مؤنث میں تان ہم نے پڑھا تھا، یعنی تثنیہ کی جو حالات ہیں تینوں حالات کے اعتبار سے، یہ تثنیہ مذکر ہو یا مؤنث، یہ معرب ہے، بقایا تمام اسماء اشارات مبنی ہے۔ البتہ یہ دونوں جو کہ ہم نے تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث ذکر کیا، یہ تو معرب ہے لیکن مشابہ ہے مبنی کے۔ کس اعتبار سے؟ کیونکہ مبنیات مضاف نہیں ہوتی، تو جس طرح مبنیات مضاف نہیں ہوتی، یہ دونوں بھی کسی اسم کی طرف مضاف نہیں ہوتی، تو گویا کہ مضاف نہ ہونے کی صورت میں ایک طرح کی مشابہت مبنی کے ساتھ ان کی آئی، لیکن حقیقت میں یہ مبنی نہیں ہے بلکہ حقیقت میں معرب ہے، اضافت نہ ہونے کی وجہ سے مبنی کی طرح بن رہے ہیں۔